السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی طرح خانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی طرح خانی، مجھے معلوم گئے اپنی سخن کی ڈنڈا مانی. برادران اسلام، میں حیران ہوں، بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں اور کیا نہ بیان کروں، کس طرح بیان کروں اور کیسے بیان کروں. وہ زبان، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ اور اخلاق فاضلہ اور خصال حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے. اسی لیے کسی اردو شاعر نے کہا، قلم میرا قاصر صبح میرے عزیز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر صبح میرے عزیز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب و امام الرسول، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے بھڑکتے دلوں میں یہ بات ڈنکے کے چوٹ پہ کہوں گا اور غرب بشر سے کہوں گا اور پورے انسانیت سے کہوں گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ المکرمہ ہی نہیں، یا مدینہ المنورہ ہی نہیں، یا جزیرۃ العرب ہی نہیں، بلکہ سارے جہاں کے نبی بن کر آئے، پورے کائنات کے نبی بن کر آئے، سارے عالم کے نبی بن کر آئے، پورے برہمان کے نبی بن کر آئے، پورے یونیورس کے نبی بن کر آئے اور دونوں جہاں کے نبی بن کر آئے. جب شمس و قمر، خاتم النبیین، ختم الرسل، آقائے کل، ہادی السبل کو دیکھا تو پکار اٹھے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے. ملت اسلامیہ کے پاس بانوں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریخ ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت اور شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. اسی لیے کسی اردو شاعر نے پیاری خوب منظر کشی کی ہے. بدی کا زور تھا برسو جہالت کی گھٹائی تھی، بدی کا زور تھا برسو جہالت کی گھٹائی تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی گواہی تھی. دراصی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی گی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گرگر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدایانی نے تو عیسیٰ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے پیدا حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عظیم ماحول ہے، نور کی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کا دم، کفر کا دم دھل کا مچ گیا. لات و منات غصہ منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میں اپنی تقریر یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین.